بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ کتا۔ سوال ہے کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال ہے نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب ہے نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ سوال ہے رسالت سے انسان کو کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے دینی۔ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے 13۔ سوال ہے قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال ہے قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے سندھ کو۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سوال ہے کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب ہے اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ دو کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ کس طرح پہنچی تھی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ برسی میں قیدی کی حیثیت سے آئی تھی۔ سوال ہے بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ 599 سال 1 ماہ اور 70 دن۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ سوال ہے سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے فتح مکہ کے فوراً بعد کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ یثرب، مکہ، مدینہ۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ سوال ہے کس کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے؟ جواب ہے رسول۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی 3 رکعت فرض ہیں؟ جواب ہے نماز مغرب کی۔ سوال ہے کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟
जवाब है मस्जिद निमरा। क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? जी नहीं। सवाल है मस्जिद में कौन सी चीज खाकर जाने से मना फरमाया गया है? जवाब है प्याज खाकर जाने से मना फरमाया गया है। हिजरत हबशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी ने हिजरत की? हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। सवाल है अबू लहब कैसे मरा और कहां मरा? जवाब है ताउन या चेचक से मरा और मक्का में मरा। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिन ईमान लाए वो कहां के रहने वाले थे? जवाब है जजीरा मवासिल के रहने वाले। सवाल है इस्लाम में एक भी लुक्मा हराम खाने की क्या सजा है? जवाब है 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। सवाल है सबसे ज्यादा आयत किस गज़वा के बारे में है? सूरह तौबा में। जवाब है गज़वा तबूक। तयम्मुम के साथ कौन कौन सी इबादतें जायज करार दी गई हैं? फर्ज, नफिल, नमाज जनाजा, सजदा तिलावत और तिलावत कुरान पाक। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अम्मा हव्वा का नाम हव्वा किसने तजवीज़ किया था? जवाब है हजरत अम्मा हव्वा का नाम खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ किया था। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई? जवाब है बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज किया। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत हक किस कौम के लिए थी? जवाब है बाबली कौम के लिए थी। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कब जहर आलूद गोश्त खिलाया? जवाब है फतह खैबर के बाद। सवाल है रहलत के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या लक़ब दिया था? जवाब है सैयदुन निसा अल आलमीन। सबसे आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। शहीदुल शहदा किस सहाबी का लक़ब है? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है ऐन दोपहर के वक्त अरब की गर्म रेत पर लिटाकर कुरैश किसके सीने पर पत्थर रख देते थे? जवाब है हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो के।
سوال ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ جواب ہے القصوہ۔ سوال ہے اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے 75 مرد اور 2 عورتیں۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے منگل کے روز۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے سورہ کہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفیروں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے 3۔ صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو مطلع کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔
سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ سوال ہے کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چیونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ کس صحابی کے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں تھیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لائی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آج میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب نیک آدمی کی کیا نشانی ہوگی؟ لوگ سراہ زنا کریں گے، اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا جو زانی کو نصیحت کرے گا ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ سوال ہے قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے الحیوان۔ سوال ہے قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔